ریلیشن سب اپنے ہیں، ہے نا. ہم لوگ دور دور جاتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں، نئے لوگ بھی سب اپنے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کو اچھے سے جانو تو ہر لائن سے پہلے، ہر بات سے پہلے اس کا چہرہ سامنے آتا ہے. تو آپ سب سے دعا ہے کریے میرے حق میں کہ ہم کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کر سکیں. ہمت بہت کری ہم نے، اور جب ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ زندگی اللہ نے دی ہے تو یہ آخری خدمت ہم لوگ بھی کر سکیں. سلوات بھیجیے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد علی صاحب دعوت النبویہ و صولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجاج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغائبت الالہیہ ابو القاسم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریرۃ ولم یہتک السترا، یا عظیم العفو یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرۃ یا باسط الیدین بالرحمت، یا صاحب کل نجوى یا منتہا کل شکوى، یا کریم الصف یا عظیم المن، یا مبتدئا بالنعام قبل استحقاقها. نعرہ صلوات. عزیزان محترم، ناز افشاں رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول ہو وہاں تک. سلام علیکم. اور ممبر سے دعا ہے مولا سب کو سلامت رکھے، سب اچھے رہیں. اے مولا
جتنے آئے ہیں جو نہیں بھی آ پائے ہیں سب کے سینوں میں عزا خانے ہیں اور دل تڑپ رہے زیارت گاہوں کے لیے۔ مولا یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ مجلس ہو رہی ہے ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے، اور مادر حسین کا واسطہ دیتے ہیں جو سینے تڑپ رہے ہیں زیارت حج کے لیے۔ مولا جلدی بلائیے اور بغیر زیارت کرے دنیا سے نہیں اٹھائیے گا، کیونکہ ہر مومن کا دل تڑپتا ہے، اور خاص کر ہم کو روک روک کے لوگ کہتے ہیں بٹیا دعا کر دو میرا دل چاہتا ہے، اے بٹیا دعا، تو ہم لوگ سوچتے ہیں جو جا چکے ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے تو جو نہیں گئے ہیں وہ تو تڑپتے ہی ہے نا۔ تو پہلی تو دعا یہ ہے، کیونکہ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی ہے، کیا پڑھ پاؤں میں پتہ نہیں، لیکن جو دو ایک باتیں ہیں وہ یہ کہ مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو انشاءاللہ۔ اے فرزند زہرا آپ ضرور تشریف لائے ہوں گے پرسہ لینے، کیونکہ فرش عزا بچتا ہے تو نام حسین پر ہی بچتا ہے، ثواب کے لیے جس کو بھی دینا ہو، لیکن اجڑی ہوئی ماں تو وہی ہے جس کے 72 ایک دن میں شہید ہو گئے، اور جس نے اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا۔ فخر کریے، ناز کریے اپنے نصیبوں پر کہ ایسے گھرانوں میں پیدا کر دیا، ایسی ماؤں کی آغوش دے دی۔ یہ ماؤں کے دودھ کی طہارت ہے۔ جہاں جہاں عزا خانے زندہ ہیں، جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، خالی پڑھنا ہی کمال نہیں ہے، سننے آنا، طیب و طاہر ہو کے آنا، شوہر بچے امور خانہ داری ساری ذمہ داریاں نبھانے کے بعد عورتوں کو رات دن گھر میں ہوتی ہیں، ایک لمحے کی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ مجلس ہوتی ہے، اور جیسے اللہ وسعت پیدا کر دیتا ہے وقت میں بھی اور ہمارے اعضاء اور جوارح میں بھی، کہ ہم لوگ نہا دھو کے طیب و طاہر ہو کے پاک ہو کے آ جاتے ہیں۔ مجھے یقین کامل ہے سب کے پاس تسبیح ہوتی ہے، اور سب جب گھر سے چلتے ہیں باوضو ہو کے چلتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جس فرش پر کائنات کی شہزادی تشریف فرما ہے ہم وہاں جا رہے ہیں۔ ابھی ایک اسکول کی پرنسپل ہوتی ہے، وہ اجازت نہیں دیتی کہ ہر کس اور ناکس اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے، نہیں دیتی نا، لیکن واہ اس شہزادی کی شان کہ ہم جیسے غریبوں کو، فقیروں کو، اور کیا 4 کتابیں پڑھ لی، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ جو یہاں منبر سے پیمبر کے زباں کھول رہی ہوں اور جنبش وہی دیتے ہیں، میرے دہان قفس کو دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ میں بول رہی ہوں۔ طاقت نہیں ہے کسی کی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے۔ کہنا یہ ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، تیجا ہو چکا ہے، یہ 40ویں کی مجلس ہے۔ روز الحمدللہ قرآن شریف پڑھے جا رہے ہیں، اور گردائیں ہٹتی بھی ہیں سپاروں پر سے، جب مٹی میں ہٹتی ہے قرآن مجید پر سے۔ آپ برا نہیں مانیے گا، ہم لوگوں کو دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے، زیادہ تر گھروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، بڑے اچھے اچھے کمروں میں ہم لوگ بٹھائے اٹھائے جاتے ہیں، اچھا اچھا ناشتہ پانی کرایا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ تو ملنگ لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کا دھیان ادھر نہیں جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اس کا ماحول کیا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے، کہ واقعی بات ہے یہ جو عورتیں ہیں وہی نشو و نما کو مرد کم نہیں ہوتے، لیکن گھر میں عورت اگر سگڑ نہیں ہوگی تو یہ ماحول نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور شیکسپیئر نے بھی کہا تھا کہ اگر دیکھنا ہے کہ کون سی قوم زندہ ہے تو بس یہ دیکھ لو، اس کے عزا خانوں کو دیکھ لو۔ ابھی ایام عزا کے دن نہیں ہے، لیکن ایک نورانی محفل، ایک نورانی مجلس، کیونکہ حصار میں ہیں آپ لوگ،
حصار میں ہیں. تو اس طرح کی جب تربیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ پھر ایسے گھرانے ہم لوگوں کو میسر ہوئے ہیں. اب کام یہ ہونا ہے، آپ نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، لیکن میں یہاں پر یہ ایک بات بہت بتانا چاہتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، مولا کی سب یہاں پر تبرکات لگے ہوئے ہیں کہ کوئی اپنے گھر کی بات نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے، لیکن چونکہ اسی سے ریلیٹڈ بات ہے اور بڑی محنت کا کام ہے. میرے ویڈیوز جو ناز افشاں رضوی NAAZ لگایا جائے گا، ناز افشاں رضوی نام سے آپ کو گوگل پر بھی ملیں گے، یوٹیوب پر بھی ملیں گے. رجب تو ہاتھ سے جا چکا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سب کر چکے ہوں گے. بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری بہنیں مجھ سے بہتر جانتی. بچوں کے لیے خدا را کر پائیں کہ نہ کر پائیں، یہ میرا بہت پسندیدہ جملہ ہے. کھڑا کر کے ساتھ میں عمل و اعمال کروائیے. شعبان کے حسینی چینل سے روز میرا پروگرام آ رہا ہے جس میں میں روز کے اعمال بتا رہی ہوں، روزے، اس کی فضیلت سب بتا رہی ہوں. اور پورا زندگی رہی دعا ہمیشہ یہی رہتی ہے، اب کچھ تو زندگی میں بچا نہیں ہے، کچھ تو ہے نہیں، جاتے جاتے جو بھی پروردگار عالم کی کا رحم و کرم ہے، بیوی کی عطا ہے، چاہنے والوں کی محبتیں ہیں، وہ آخری سانس تک میں وہاں پر لوڈ کروا دوں. کیونکہ نوٹس میری والدہ بھی مجلس پڑھتی تھیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، نوٹس بناتی تھی، وہ مر گئی، سارے نوٹس مر گئے، سب رواں دواں ہو گئے، کسی کو نہیں پتا. تو اس لیے اب جب یہ موقع ہوا ہے کہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو مگر ریکارڈنگ ہو جاتی آتا ہے، تو پلیز وہ دیکھیے. اور مطلب بڑے جانتے ہیں لیکن بچوں کو بتائیے. اگر بچے اسکول میں آپ سن لیجئے، ان کو سنائیے. گھر کا ماحول ویسا ہونا چاہیے، کیونکہ عزیزان محترم قرآن مجید دو دفتیوں کے درمیان دبی ہوئی کتاب کا نام نہیں ہے. دو دفتیوں کے درمیان دبی ہوئی کتاب کا نام نہیں ہے. یہ لوح محفوظ پر محفوظ تھا اور لوح محفوظ سے قلب نبی پر نازل ہوا اور قلب نبی سے کردار آل محمد میں ڈھل گیا. صلوات بھیجیے محمد. ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی ذاکرائیں بیٹھی ہوں گی. ایک یہ میری بہن بہت قابل، ہم سے زیادہ قابل ہے ماشاءاللہ، ان کے علم سے آپ لوگ فیضیاب ہوتے رہتے ہوں گے. سب کے لیے دعا ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پر بہت علمی مجمع ہے سب ماشاءاللہ، کیونکہ یہ گوالٹولی پٹکا پور کانپور کا پوری دنیا میں مشہور ہے شیعت کے لیے. شیعت کے لیے یہ مشہور ہے گوالٹولی پٹکا پور کہ ماشاءاللہ کثرت سے یہاں پروگرام ہوتے ہیں اور علمی مجمع ہے. گھروں میں بھی عبادتیں کثرت سے ہوتی ہیں، تبھی ایسی ماؤں کی ایسی اولادیں ہیں، تب وہ روشن ہوتے ہیں محلے. تو یہ میں جانتی ہوں، میں یہاں کے بارے میں بھی، اور جب باہر سننے کو ملتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. تو دو دفتیوں کے درمیان دبی ہوئی کتاب کا نام نہیں ہے، قلب نبی پر نازل ہوئی اور قلب نبی سے کردار آل محمد میں ڈھل گئی. اور جب یہ پروردگار عالم کے حمد کرتے ہیں تو نبی بن جاتا ہے، اور جب علوم الہی کی بات ہوتی ہے تو یہ کتاب علی بن جاتی ہے، اور جب عصمت و طہارت کی بات ہوتی ہے تو فاطمہ بن جاتی ہے. جب علم کی بات ہوتی ہے تو امام حسن بن جاتی ہے، اور جب شجاعت کا تذکرہ ہوتا ہے تو امام حسین بن جاتے ہیں، اور جب ایاک نعبد کی تفسیر ہوتی ہے تو چوتھا امام بن جاتا ہے. کہیں باقر العلم بنتا ہے اور کہیں رضا الہی بنتا ہے، کہیں امام تقی، کہیں امام نقی.
اور جب لشکر اور تمکنت کی بات ہوتی ہے نا، لشکر اور تمکنت جب بھی کہیں کمزور پڑنے لگیے، حق پر ہوتے ہوئے پریشان ہونے لگیے، تو 11ویں امام علیہ السلام سے دعا مانگیے۔ جب لشکر اور تمکنت کی بات ہوتی ہے نا تو ہمارا 11واں امام بن جاتا ہے، اور کل کو سمیٹ دو تو قرآن، اور کل کو پھیلا دو تو 12واں امام بن جاتا ہے۔ آپ لوگ سوچ رہی ہوں گی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت تو انہیں نے پڑھا ہی نہیں، بھول بھال گئی شاید۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ نفس ذائقۃ الموت اس لیے تھوڑی دیر دور کر دیا کیونکہ ذائقہ جو ہے نا اس کی ریسیپی بھی معلوم ہونا چاہیے، اگر اس کا انٹرسٹ ہے اور ذائقہ لینا ہے زندگی کا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے، تو جب مزہ چکھنا ہوتا ہے نا تو پھر اس میں انگریڈینٹ جو ہیں وہ بھی ویلیویبل ڈالنا ہوتے ہیں۔ اگر آپ جاویتری بریانی میں کم ڈال دیے، جائفل کم ڈال دیے، اس کی کیا صورت بن کے تیار ہوگی؟ جو جو کہا گیا ہے وہ سب ڈالیے، پھر بریانی کھائیے، اور پڑوس میں بھی بنے اس میں سے ایک بھی کم ہو، دونوں کا ٹیسٹ ملائیے۔ بس بالکل یہی حالت زندگی اور موت کی ہے کہ ذائقہ اگر کرنا ہے تو راز کی بات بتاؤں میں، اپنے ہاتھ پیر آنکھ کان حتیٰ کہ اپنی زبان ان کو بھی اپنا نہ سمجھیے گا۔ غیبت پر ہم لوگ کتنا پڑھتے ہیں، لیکن یہ سب چغل خور تو نہیں کہہ سکتے، غیبت بھی نہیں کہہ سکتے ہے، لیکن بولتے ضرور ہے تاکہ اسٹیکر لگتے چلے جائے، پوری مجلس یاد رہے کہ نہ یاد رہے، کچھ باتیں ذہن نشی ہو جائے بچوں کے۔ تو ان کو اپنا نہ سمجھیے۔ اب کیوں نہ سمجھیے؟ کیونکہ جب انسان ادھر جائے گا سب سے پہلے یہی میرے دشمن ہو جائیں گے، سب سے پہلے یہ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ اتنا نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، نیل پالش لگا رہے ہیں، مہندی لگا رہے ہیں، اچھی اچھی انگوٹھیاں پہن رہے ہیں، کڑے پہن، سب کچھ خدمت ان کی کر رہے ہیں۔ یہی پیروں کا حال ہے، آنکھوں کا آئی میک اپ بھی کر رہے ہیں، پارلر کو کتنا دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے۔ بس غذائے روح سے پر رہنا ہے۔ جو میری روح ہے وہ میرے یہاں بھی ساتھ میں ہے اور میرے وہاں بھی ساتھ میں ہے۔ کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا، کچھ بھی گڑبڑ لگے کسی کو تو بتا دیجیے گا، یہ دوسرے طرح کا معاملہ ہے، کیونکہ ہمیں آتا تو کچھ ہے نہیں، جو سمجھ میں آتا ہے بولتے ہیں۔ اگر مجمع میں بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں، اگر وہ ہم کو کچھ بھی گائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں نہیں برا لگتا ہے، میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا، مگر ہم اب جس طرح سے سوچتے ہیں وہ ضرور بتائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جب سوال کیا جائے گا، ہاتھ کہے گا پروردگار عالم میری کوئی خطا نہیں، اس نے ہمارے ان ہاتھوں سے یہ کام لیا ہے، پیر کہے گا پروردگار عالم ہماری کوئی خطا نہیں ہے، یہ ہم کو اس جگہ لے کے گیا تھا، پروردگار عالم، اور یہ زبان تو سب سے آگے آگے وہاں بھی چلے گی، کہے گی پروردگار عالم میری کوئی خطا نہیں ہے، اس نے ہمارا مس یوز کیا۔ اب بتائیے میرا کون رہ گیا؟ کون رہ گیا؟ خدا کی قسم جب پیپر اوپن ہے، اب فیل ہو جائیں تو خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایسا تو ایب نارمل بھی نہیں کرے گا، جو ایب نارمل ہوتے ہیں، جو نہیں گونگے بہرے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں یہ کریں گے۔ جب پیپر اوپن ہے، یہ پڑھ لو، یہ رٹ لو، یہ فل ان دا بلینک، سب صاف صاف بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ سورہ صافات میں آپ دیکھیے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جب اپنا قلب سلیم لے کے یہ ہمارے سامنے آئیں گے، یہ 40ویں کی مجلس ہے نا، کتنا بھی دیکھیں، جو چیز پر ہمارا بس نہیں ہے اس پر ہم یقین نہیں کرتے، اور جس پر بس ہے نہیں ہے اس پر ہم یقین کر رہے ہیں۔ کیا مرنا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، کوئی یہ تو مجبوری پکڑ کے ہم لوگ دکھائے گئے ہیں پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے،
सादे दिनों में अगर कोई ऐसी बात कर ले, छोड़ो कुछ और नहीं तुम्हारे पास बात करने का, छोड़ो मौत जिंदगी। जबकि कुरान मजीद में माशाल्लाह आलिम फाजिल काबिल यहाँ बैठे हैं, मेरी बहन भी हैं और भी ज़ाकराएं तशरीफ फरमाऊंगी। कुरान मजीद में 45 बार 45 टाइम मौत का भी जिक्र है और 45 टाइम हयात का भी जिक्र है। और मजे की बात यह है कि इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, आप लोग के सीने में ये चस्पा होगी आयत, क्योंकि मुस्तकिल मुसलसल पढ़ते हैं खलक़ल मौत वल हयात। पहले मौत की बात है, हयात का तस्किरा बाद में है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो हमारी रेसिपी में गड़बड़ है, कुछ तो मेरे दिमाग में गड़बड़ है। मेरा नौकर कुछ गड़बड़ करता है तो हम लोग झूठते कहते हैं क्या दिमाग में भूसा भरा है। अल्लाह हम लोग के लिए क्या सोचता होगा। अशरफुल मखलूकात बना के भेजा, सब कुछ पढ़ा लिखा के भेजा, इतने बड़े बड़े उस्ताद भेज दिए, हादी रहबर पैगंबर सब भेज दिए, 1400 साल से समझा रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और समझ में कब आएगा? जाओ कब्र में लिटाने के बाद इस्माइल सुन और समझ, ये तो वो रहमान है, वो रहीम है। जो ये बात तय है, गैर भी इस बात से लरसते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ये शियानी अली कैसे हैं। खबर में भी जाके सुनते और समझते। ये नहीं खाली कहा जा रहा सुनो, कहा जा रहा है सुनो और समझो। इसके मतलब ये हमारी आपकी बात नहीं है, ये वहां का मामला है कि वो सुना भी रहा है और समझा भी रहा है, सुना भी रहा है और समझा भी रहा है। और यहाँ जिंदगी भर हम सुनते रहते हैं, यहां से निकले भूल गए, यहां से निकले भूल गए। अगर ज़मीर सबसे अच्छा टीचर है, वो नहीं भी भूलने देता है, तो हम कोशिश करते हैं उल जलूल इसमें इतनी बातें घुसेड़ दें कि काम की बात भूली जाए तो अच्छा है। अगर कहा जाएगा नमाज सब याद रखेंगे तो कहेंगे नमाज भी 5 बार पढ़ना पड़ेगी, तो याद ही क्या करना है ना। और सब रेसिपी पूरी याद करेंगे तो कहेंगे कि भाई झूठ नहीं बोलो, हर झूठ एक कब्र में बिच्छू लेके जाएगा। कौन याद रखे, बगैर बोले सुबह से शाम ही नहीं होती है, हो ही नहीं सकता है। कहा गीबत ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये ना करें तो मजे की बनेगी ही नहीं। रेसिपी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गीबत। ये तो स्टिकर मैं लगा रही हूँ, लेकिन साथ साथ बताती भी जाती हूँ सब चीज। जब हमारे प्रोग्राम आप देखिएगा वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। सूरह जासियात की तिलावत करते रहिए, क्योंकि शैतान मेरे पीछे लगा है। हम सब चाहते हैं कि सब बातें जानते हैं, जो कम से कम वो तो छोड़ दें। हमारे पास सारा इल्म तो है नहीं, लेकिन जो जानते हैं वो तो छोड़ दें, वो ही तो छोड़ नहीं पाते। तो सूरह जासियात की तिलावत ज्यादा करते रहेंगे तो इंशाल्लाह गीबत से परहेज हो जाएगा। कहा नमाज पढ़ने का तो दिल होता है, और जैसे ही जाओ वजू में तो लगता है शायद छींट पड़ गई है ना। और अब तो शाम हो रही है, ठंड भी बहुत है। ऐसा करते सुबह नहाएंगे फिर नमाज पढ़ेंगे हैं। तो चलो बाथरूम से